بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے موجہات بسائط میں سے چوتھا بسیطہ یعنی قضیہ بسیطہ موجہہ العرفیۃ العامہ۔ العرفیۃ العامہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہے دوامی ذاتی، جو ہم پڑھ چکے کس میں؟ دائمہ مطلقہ میں۔ دائمہ مطلقہ میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر جو عرفیہ عامہ ہے اس میں دوامی وصفی ہے، دوامی وصفی ہے، اور اس کو کہتے ہیں عرفیہ کہ سالبہ میں اس کا پتہ چلتا ہے عرف عام سے۔ عرف عام سے یہ پتہ چلتا ہے سالبہ میں، اور اکثر جو موجبہ ہے اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ محمول جو ہے، محمول اس کی ثبوت موضوع کے لیے یہ وصف کی وجہ سے ہے، ذات کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس کو عرفیہ اور عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خاصہ سے عام ہے، تو عرفیہ عامہ کہتے ہیں۔ تو دوام کے دو قضیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوام کے دو قضیے ہیں، ایک ہے دوامی ذاتی کی اور ایک ہے دوامی وصفی کی۔ دوامی ذاتی کو دائمہ مطلقہ اور دوامی وصفی کو عرفیہ عامہ کہتے ہیں۔ عرفیہ عامہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ اسی ضرورت ہی کی طرح ہے جس طرح بھی ضرورت ہے، یعنی جس طرح مشروطہ عامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی طرح ہے، لیکن اس میں بھی ضرورت کی قید ہے اور یہاں پر بھی دوام کی ہے۔ تو وہی الذی حکم فیہا، جس میں حکم ہو بدوام، یعنی نسبت کے دائمی، نسبت کے دائمی ہونے کا حکم ہو، لیکن کس کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ جب تک ذات موضوع متصف ہو وصف عنوانی کے ساتھ، وصف عنوانی کے ساتھ، او نفی عنہ بدوام نفی المحمول عن الموضوع، یعنی یہاں پر محمول، یعنی محمول کا ثبوت موضوع سے دائم ہے، موضوع سے دائمی ہے، اور یا محمول کی نفی موضوع سے دائمی ہے، لیکن یہ دوام کس وقت ہے؟ جب تک ذاتی موضوع متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ اور ذاتی موضوع مثلا کاتب ہے، تو کاتب کی جو افراد ہے، زید ہے، عامر ہے، بکر ہے، یعنی کاتب خارج میں جن افراد پر صادق آتا ہے وہ اس کی ذاتی موضوع ہے۔ اور وصف عنوانی، یہ کاتب کیا ہے؟ یہ وصف عنوانی ہے، اس لیے کہ یہ کاتب خارج میں جن افراد پر صادق آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مفہوم، یہ وصف عنوانی ہے۔ تو بالدوامی کا حکم، اور بالدوام ہم پڑھ چکے ہیں کہ نسبت کی جدائی کے امکان کے باوجود ہر وقت اور ہر زمانے میں اس کے ساتھ موجود رہیں، یعنی یہ امکان ہے کہ اسے الگ ہو لیکن پھر بھی اس کے ساتھ موجود رہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائم کہتے ہیں، دوام کہتے ہیں۔ اور دوام پھر ایک ذاتی ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دوامی ذاتی کل فلک متحرک کہ وہ ہر وقت ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو دوام ہے یہ دوام ایک شرط کے ساتھ ہے کہ جب تک وہ وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو۔ کاتب کی انگلیاں متحرک الاصابع ہے دائماً، لیکن جب تک وہ لکھ رہا ہو، جب وہ نہیں لکھتا اور آپ اس کو کہے کہ یہ کاتب ہے، مثلا یہ کاتب خاموش بیٹھ گیا اور آپ کہہ رہے کہ اب تو کاتب ہے، اب کیوں خاموش ہے، اب کی انگلیاں تو نہیں ہلتی، تو انگلیاں اس لیے نہیں ہلتی کہ وہ اس
وصف عنوانی کے ساتھ متصف نہیں ہے. تو یہ موضوع اور یہ محمول، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے درمیان جو نسبت ہے نسبت ایجاب ہے، نسبت ایجابی ہے. اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ نسبت ایجابی یہ چار کیفیت میں سے کسی ایک کیفیت کے ساتھ خارج اور یعنی واقع اور نفس الامر میں ایک کیفیت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، کیفیت کے ساتھ مکیف ہوتا ہے، تو ہوتی ہے یہ نسبت. تو یہ نسبت جو ہے نسبت ایجابی یہ کس کیفیت کے ساتھ متصف ہے؟ دوام کے ساتھ. ابھی دوام وہ مادہ قضیہ ہے، لیکن دوام کو ہم نے لفظوں میں ذکر کر دیا تو اس کو ہم ابھی جہت قضیہ کہتے ہیں، جہت قضیہ، اور پورے قضیے کو ہم قضیہ موجہہ کہیں گے. مادامہ کاتباً کہ جب یہ کاتب کتابت کے وصف کے ساتھ متصف ہو، کتابت کے ساتھ یعنی یہ کاتب کی جو افراد ہے زید عمر بکر ذات موضوع کتابت کے وصف کے ساتھ متصف ہو، تو یہ متحرک الاعصاب ہونا یہ کیا ہے؟ کیفیت اس میں کیا ہے؟ دوام ہے. یعنی بالدوام کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا. اور یہاں پر نفی ہے، محمول، یہ محمول کے نفی، محمول کے نفی ہے اس سے ذات موضوع سے، ذات موضوع سے کہ جو سونے والا ہے، جو سوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ سونے والا یہ مستيقظ، مستيقظ جاگنے والا، جاگنے والا، جو سونے والا ہے وہ جاگنے والا نہیں ہو سکتا، یہ دائمی حکم ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ نائم ہے، یہ ایک بندہ ہے وہ سو رہا تھا، آپ نے اس کو نائم کہا اور پھر وہ جاگ رہا ہے، اور آپ اس کو کہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نائم ہے اور یہ تو جاگ رہا ہے، تو یہ نائم ہے. اور نائم سے آپ نے نفی کی جاگنے کی، کس سے نفی کی؟ جاگنے کی. لیکن اس وقت تک جب تک یہ سو رہا ہو، جب تک یہ سو رہا ہو، جب یہ جاگ گیا تو پھر تو وہ سونے والے کی یعنی وہ وصف عنوانی اس سے ختم ہو گئی، وہ قائم نہ رہی. تو اس وجہ سے پھر اس سے نفی نہیں کر سکتے، نائم سے مستيقظ کی نفی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ وصف عنوانی اس کے ساتھ، وصف عنوانی کے ساتھ وہ متصف نہیں ہے ابھی. تو اس وجہ سے یہ دوام ہے، اور اس کو دوامی وصفی کہتے ہیں کہ ایک وصف کے ساتھ یعنی اس میں جو دوام کا حکم لگا ہے یہ وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہونے کے ساتھ ہے، کہ اس میں یہ وصف ہو تو اس پر یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ نائم جو ہے وہ مستيقظ جاگنے والا نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ تو ضروری بات ہے کہ ہر نائم جو ہے جس وقت وہ سو رہا ہو تو وہ جاگنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو سویا ہوا ہے وہ جاگ سکتا ہے، وہ جاگنے والا ہو سکتا ہے، بھی مستيقظ جاگنے والا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا کس وقت؟ جب وہ سو رہا ہو. جس وقت وہ سو رہا ہو تو وہ جاگنے والا نہیں ہو سکتا، جب جاگ جائے تو پھر وہ سونے والا نہیں رہتا. تو اس وجہ سے دوام کی کیفیت کے ساتھ اس کو مکیف کیا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.